قطر جہاں پر کہ امریکہ اور طالبان کے جو مذاکرات کافی دیر تک چلتے رہے، تو اس سارے پروسیس میں پاکستان کو انہوں نے دانا نہیں ڈالا، پاکستان کو انہوں نے اگنور لسٹ پر رکھا، اور اسی دوران ہمارے یہاں پر یہ سارے انٹرنیشنل فورم پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ طالبان پاکستان کا اثر طالبان کے اوپر ہے۔ اگر آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ جب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اثر ہے؟ کھا پی وہ وہاں قطر کر رہے ہیں، بات وہ وہاں امریکہ کے ساتھ جا کے وہاں کر رہے ہیں، اور پاکستان کا تو کوئی کیمرہ مین بھی وہاں نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے۔ تو یہ ایک عجیب سا تماشا ہمارے حکومتوں نے جو ہے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ ان نون سینس کو اتنی بھی سمجھ نہیں لگی کہ وہ اتنا اہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اور ساری دنیا کے اندر یہ تاثر جو پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھئی طالبان جو ہیں وہ پاکستان کا طالبان کے اوپر بہت اثر ہے، اور ہمارے یہاں جو مادر چود منسٹر تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی اپنے کالر اٹھا کے ہاں جی ہمارا ہی اثر ہے ان کے اوپر۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک جو بلیم جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا اڑتا ہوا اپنے پیچھے لینا، وہ یہ تھا۔ طالبان نہ تو پہلے دور حکومت میں پاکستان کے اثر میں تھے، خدا کے لیے یار آپ فیکٹس کو جانو، اوکے؟ چھوٹی سی بات تھی کہ پاکستان گیا ہے، ملا عمر کو کہا کہ وہ کیا جو بت تھا بامیان میں اس کو نہ تباہ کرو، اوکے؟ اس نے وہ تک نہیں مانی۔ انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ جناب جو وہ کیا جو سیکٹیرین وار کرتے تھے، کلنگ کرتے تھے پاکستان کے اندر، بسیرا اور یہ اس قسم کے وہ جو لشکر ہے، وہ جو دیوبندی ٹیرر نیٹ کے لوگ تھے، وہ شیعوں کو مارتے تھے یہاں پر، سکلڈ شیعوں کو، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اسی۔ حالانکہ اگر صرف مسئلہ یہ ہوتا کہ بھئی کسی بھی شیعہ کو مارنا ہے تو وہ ایک کسان شیعہ کو بھی مار سکتے تھے، ایک موچی شیعہ کو بھی، ایک کوچوان شیعہ کو بھی، یا رکشے والے کو بھی۔ نو، پاکستان کی سٹیٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ سکلڈ، آلریڈی یہاں سکلڈ لوگوں کی کمی ہے، اگر سکلڈ لوگ مارے جائیں گے تو یہ سٹیٹ کا نقصان ہے۔ تو ان کی یہ سیکٹیرین وار کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے سکلڈ لوگوں کو مار کے پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کے را اور طالبان کے پروگرام کے اوپر عمل کر رہے تھے، اور یہاں یہ مادر چوت کیا کہہ رہے ہیں کہ طالبان ہمارے بچے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو لوگوں کو کیا ہو گیا ہوا ہے کہ سمجھ تو بالکل نہیں یہ سمجھ سکتے۔ یعنی پاکستان کی ڈیمانڈ کے اوپر ان ٹیررسٹ نیٹ ورک کو ملا عمر لونڈے باز کے وقت میں بھی جو ہے وہ پاکستان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اب میں یہ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی صحیح ڈائریکشن ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہو طالبان کے بارے میں بھائی، یا پاکستان کے اندر جو ایک ٹیررزم کی جو چلی ہوئی ہے ویو، اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہو؟ سالوں پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ جو ملک ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے پیچھے ہے، آپ یہ سرحدی علاقوں میں پکتیا وغیرہ میں بم شم مارنے کا ٹائم ضائع نہ کرو، گو فردر، اوکے؟ تو یہی ایک حل ہے اس کا۔ دوسرا، بات چیت تو کبھی بھی کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتی، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل فیکٹ بیس بات ہو۔ انہوں نے پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا، وہ آپ کو وہ سٹیٹ نہیں مانتے۔ ان کا جو نعرہ ہے کہ پاکستان ایک مصنوعی ریاست ہے، پاکستان انگریزوں نے بنایا تھا کہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کر سکیں، اور پاکستان جو ہے ہماری سرزمین پر بنا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ ایک ریاست کو مانتے نہیں ہیں، اور آپ ماچو تکی کرنے ان کے ساتھ جا رہے ہو مذاکرات کرنے، کس کیپیسٹی میں؟ اوکے، وہ نہیں مانتے، دس از فیکٹ۔ تو یہی، اور پھر وہ واضح طور پہ جہاں کو ظاہر شاہ کی حکومت ہو، داؤد کی حکومت ہو،
ترکئی کی ہو، حفیظ الامین کی ہو، ببر کارمل کی ہو، یا کیا بولتے ہیں ڈاکٹر نجیب کی، اور اس کے بعد مجاہدین کی، مجاہدین کے بعد طالبان کی، طالبان کے بعد جو ہے وہ حامد کرزئی، اشرف غنی، اور دوبارہ طالبان، وہ نہیں مانتے آپ کو، اور ان کا یہی جو ہے نعرہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے ہم نے ختم کرنا ہے. وہاں آپ مذاکرات کر رہے ہیں، یا تو ان کی فرمائش کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ان کے حوالے ادا کر دو کہ بھائی آپ جیتے ہم ہارے، اور کیا ہو سکتا ہے یہ پھر پیور ویسٹ آف ٹائم. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے وہاں نہیں ان لوگوں نے سمجھی، اور جس کا نقصان جو ہوا ہے وہ دن رات ٹیررزم کی نظر میں. اور ٹیررزم کو یہ پی ٹی آئی، کیا نام ہے اس کا، پی ٹی آئی بھی ماچود ہے اصولی طور پہ. عمران خان کو پکڑ کے اس مادر چود کے اوپر یہ ناٹ اونلی عمران خان، وہ جرنیل، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جنہوں نے یہ رائے، باجوہ اینڈ ادرز، اوکے، جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹیررسٹوں کو جو ہے معاف کر کے اندر لے آئیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا، گل و گلزار ہو جائے گا. ان ماچودوں کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں پاکستان کے مارے گئے ہیں، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے. صرف عمران خان نہیں ہے اس میں، سب سے پہلے تو اس کا مادر چود کا جو ہے وہ قادیانی حرام زادہ شاہد جاوید برکی، یہ تو ارلی آج سے 20 سال پہلے جب وہ امریکن وہاں آئے ہیں، 25 سال پہلے، تو انہوں نے اشرف غنی اور ان کے ساتھ مل کے یہ پلان بنایا ہوا ہے جو میں بیان کر چکا ہوا ہوں کہ یہ جو پشتون بیلٹ ہے یہاں جو ہے اس کو پاکستان سے توڑنا ہے. اوکے، اور ظاہر ہے پھر وہاں پر ایک قادیانی ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو یہ اس وقت سے پروگرام چلا ہوا ہے. انہوں نے وہ ولی خان کے بیٹے کو سی آئی اے نے کہا ہوا ہے کہ آپ کریں، ہم آپ کے پیچھے ہیں. اوکے، آپ امیجن کریں کہ وہ کیا بولتے ہیں، یہ جب یہ جو مطلب سی آئی اے کی جو پوری منصوبہ بندی تھی، جو اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ حامد کرزئی کے وقت میں بھی ٹیررزم پاکستان کے اندر ہوتا رہا، پھر اشرف غنی کے دور میں بھی ٹیررزم ہوتا رہا. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مارے گئے تھے وہاں اسکول کے اندر، یہ ان کی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک کی پلاننگ تھی. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی نو ڈاؤٹ، میں بالکل یہ ہوش مندی سے دعویٰ، دنیا کی کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ حتیٰ کہ ہندوستان کی، حتیٰ کہ اسرائیل کی، کہ بھئی ان کو جا کے وہاں بچوں کے اسکول میں بم مارنے ہیں یا ان کو سوئسائڈ جو بھی ہوا وہاں پر سوسائڈ چھوٹے چھوٹے، تو سارے کہتے ہیں نہیں یار اٹس ٹو مچ. ماں سوائے تو ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اف یو آر ایبل ٹو ریڈ دا مینٹیلٹی، وہ آپ 70-80 سالوں میں ریڈ نہیں کر سکے. تو اس لیے فیلئر ہماری ایجنسیز کا ہے. اوکے، تو اس میں جب آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ جناب علی اب پاکستان یعنی افغانستان کے اندر ایک گروپ سیاسی، مذہبی یا کوئی بھی نوعیت کا ایک بھی گروپ پاکستان کا حامی نہیں ہے، اور آپ مادر چودکی کر رہے ہو، جی یہ ہمارے بچے ہیں، شیم آن یو. اوکے، تو بھئی بات یہ ہے کہ تاریخ کو نہیں یہ لوگ جانتے. اوکے، تو مذاکرات سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوا، کبھی بھی ان کے ساتھ، کبھی بھی. اوکے، تو جیسے میں نہیں جانتا، پتہ نہیں، میں نے جو افغانوں کی ہسٹری پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ جب اسلامی لشکر آیا تھا تو وہ مذاکرات 10-20 بار ہوئے، جنگ ہوئی، مذاکرات ہوئے، پھر اسی ڈگر پر آئے، پھر انہوں نے حملہ کیا، پھر لڑائیاں ہوئی، فائنلی انہوں نے کہا نو مور. اوکے، تو
یہ ہمارے مادر چوت قادیانی جرنیل جو ہیں یہ چیزیں نہیں سمجھتے، تو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو بدنامی جو ہے یہ وہ حرام زادہ گشتی کا بچہ، کیا نام ہے وہ جہنم کا کتا، جنرل نصیر بابر قادیانی حرام زادہ، وہ کس بیس پہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچے ہیں؟ وہ ڈیورنگ لائن کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ آپ کے اندر ٹیررزم کروا رہے ہیں. ہندوستان کے ساتھ مل کے وہ پی آئی کیا ان کا پلین جو ہے وہ اغوا کروایا تھا، وہ جو کیا جس میں وہ چند ٹیررسٹوں کو جو انڈین ایجنٹ تھے، وہ سارا فالس فلیگ تھا. اس سے پہلے کے جو ہے ملا عمر کے زمانے میں وہ را کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ ان کے سیکرٹ مذاکرات تھے، سیکرٹ ڈیلنگ ہو رہی ہوئی تھی، اور ہم ان کو اپنا بچہ کہہ رہے ہیں. تو اگین یہاں چیزوں کو سمجھنے کا جو ہے نا مکمل فقدان ہے. اوکے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ وہاں لے گئے ہیں افغان امبیسی اسلام آباد کے اندر. امبیسی کو چاہیے تھا کہ وہ تو اندر آنے ہی نہ دیتے کہ تم نے یہ ظلم کیا کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو. تو ظاہر ہے پھر وہ یہ فیکٹس جو ہیں ان کو ہم فراموش کر کے ہم کیسے ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں جی؟ تو اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کے سامنے آ کے یہ ایکسیپٹ کیا جائے کہ یہ ہم فیلئر ہے ہمارا، کہ ہم ان کی ذہنیت کو، ان کی سوچ کو ہم نہیں سمجھ سکے، بتانا چاہیے. اوکے، اور یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ضیاء الحق قادیانی کے وقت سے اب تک وہ خرابیاں ہی ہوئی ہیں. میں پھر یہی کہتا ہوں کہ اتنا زیادہ تھا کہ افغان ریفیوجیز جو آتے تھے، چیک پوسٹ جو تھی وہاں ایک بڑی جس میں چیکنگ ہوتی تھی اٹک کے پاس 80s کی نا، خدا کی قسم ہے پاکستانیوں کے سر سے لے کے ٹو تک جو ہے وہ تلاشی ہوتی تھی، اور جو اپنا کارڈ افغان دکھا دیتا تھا اس کو پولیس والا سلوٹ مارتا تھا، جاؤ جی، اور اس کے بیگ میں بم ہے یا ڈرگز ہیں وہ. تو یہاں تک جو ہے ان کو جیسے کہتے ہیں نا فری منوورنگ لیسنس ان پاکستان واز گیون ٹو. اور اس میں جانتا ہوں نا یہ پاکستان کی ملینز آف ڈالر کی ایجنسی والے مادر چود حرام زادے وہ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ بے شمار ریفیوجیز ایسے بھی تھے جو کہ براہ راست ہندوستان اور خاد کے ایجنٹ تھے. تو وہاں انہوں نے کیوں نہیں پاکستان کے اندر اسلحہ پھیلایا ہوگا، کیوں نہیں ان غیر قانونی ڈرگز دی ہوئیں گی، کیوں نہیں؟ اوکے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں، اور یہاں تک دیکھیے امیجن کریں ہماری ایجنسیز اسٹیبلشمنٹ اتنی مادر چود ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی آغا وسیم بتا رہا ہے دنیا کو کہ بیڈ اینڈ گڈ طالبان کی جو ٹرم ہے او ماں چودو وہ حامد کرزئی نے شروع کی تھی. بہن چودو تم تو یہ بھی اپنے اوپر، یعنی کمزور وہ ہے جس کے پاس اپنے دفاع کا جو ہے وہ دلیل نہیں ہے. انہوں نے اتنے الزامات پاکستان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، آج تک کسی وزیر نے یا کسی جرنیل نے آ کے یہ نہیں کہا کہ اگر ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ ہم نے ڈالر کھائے ہیں تو آپ کے افغانوں نے ڈالر نہیں کھائے، آپ کے قبائلی مشران نے نہیں کھائے، آپ کے جو بھی لوگ تھے اس سارے مسئلے میں انوالو تھے، کیا انہوں نے نہیں کھائے؟ یار یہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکے بہن چود، تو میں ہی بتا رہا ہوں نا. تو اگین یہاں مسئلے کو سمجھے بغیر ہم کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اوکے، یہ بہت بڑا ایک انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے مسئلے اصل جو چیز ہے اس کو نظر انداز کر کے تو جناب کبھی ٹریڈ کے ریلیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم، کبھی ایک دوسرے کے اندر ٹیررزم نہ کرنے کے مذاکرات کر رہے ہیں، کبھی کوئی مذاکرات، کبھی کوئی. میرا ذاتی خیال ہے یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ افغانستان کے میں پیس لانے کا یا جو بھی جتنے زیادہ
ارجنٹینا سے لے کے نیوزی لینڈ تک، یا کیا چلی آخری ادھر ہے، نیوزی لینڈ تک، ہر ملک کے کسی نہ کسی شہر میں افغانستان کی پیس کے اوپر اور افغان ایشو کے اوپر ضرور مذاکرات ہوئے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اوکے. اور انفارچونیٹلی اس میں سب سے زیادہ جو لوگ اس کا شکار بنے ہیں وہ غریب افغان ہیں، وہ غریب پاکستانی ہیں. اوکے. تو یہاں ہم نے بہت ساری چیزیں لیک کی ہیں کہ ہم اپنا دفاع کرنے کے دلائل نہیں دنیا کے سامنے رکھ سکے. اوکے. تو یہ جانے سمجھے بغیر کہ جناب عالی دیوبندی جو ہیں وہ جب کیا بولتے ہیں، جب وہ فقیر و فیپی جو تھا، اوکے، اس کو ذہنی طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہندوستان نے علماء دیوبند کا وفد خفیہ دورے پہ کابل بھیجا اور وہاں ان کی میٹنگ کروائی، کیا نام ہے، جلال آباد میں، کہ بھئی وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ جناب علی یہ پاکستان جو ہے وہ انگریز کا بنایا ملک ہے، اور ہمارے ادھر اتنے مسلمان ہندوستان میں ہیں، اور یہاں انہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر کے تو انگریزی سازش اور یہ اور وہ، تو ایسی حکومت کے خلاف، ایسے ملک کے خلاف جہاد فرض بنتا ہے. اس وقت سے، اوکے، اس وقت سے دیوبندی جو ہیں وہ ان کا اتنا اثر ہے. اوکے. اتنا زیادہ ہے کہ جناب علی، امان اللہ خان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، جب ایک اسکالر جو تھا وہ مر گیا ہندوستان کا، امان اللہ خان بظاہر لبرل، اوکے، تو اس کے لیے جناب وہ وہاں 3 دن سوگ کا منا رہا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے ہم یہ جانے سمجھے کہ جناب ادھر سے ہم لوگ جو ہیں وہ طالبان سے یا افغان حکومت سے پیس ڈیل کرنے کے لیے کس کو بھیج رہے ہیں؟ ایک دیوبندی عالم دین کو، کیا نام ہے اس کا، مولوی ڈیزل. اوکے. تو اس سے زیادہ احمق ریاست اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جو سچا اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اصول کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب پاکستان ایک مصنوعی ریاست ہے. اوکے. انہوں نے کسی بھی، یہ ہرگز مسلکی تعصب کی بات نہیں ہے، یہ کسی بھی عالم دین نے کنڈیم نہیں کیا طالبان کو کہ یار تم لوگ تو وہاں جا کے کشمیر کے جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مار پاڑ رہی ہے ان کو، اور ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، اور طالبان کا منسٹر وہاں جا کے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر از دا پارٹ آف انڈیا. پھر مشرق کے ساتھ دوستی کا کہاں گئے وہ علماء دیوبند؟ اوکے. یہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں، ایک ایسے آدمی کو جو کہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ کہہ رہا ہے، اوکے، جو کہ مشرق سے دوستی کر رہا ہے ان کو، اور جس ملک کا وہ وزیر خارجہ ہے، وہ ملک پاکستان کے اندر دیوبندیوں کی مسجد کو بھی بم لگا رہے ہیں، ہر ایک کی، یعنی یہ نہیں کہ اس میں کوئی تمیز کر رہے ہیں، دیوبندیوں کے جلسے میں بھی بم لگا کے تو کئیوں کو مار دیا ہے. تو یہ اس کو دستار بندی کر رہے ہیں. حالانکہ اچھی بات تو یہ تھی کہ اس کو سمجھاتے کہ دیکھو جو بھی ہے سیاسی اختلافات ایک اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک امت کا ہم حصہ ہیں، اور ان کے خلاف محاذ بنا رہے ہو مشرکین کے ساتھ مل کر، تو یہ امت سے غداری کا ایک تصور ہے. لیکن انہوں نے نہیں کہا. تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ابھی بھی ایسے علماء کو وہاں بھیجنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جو حق بات کہنے کے اوپر جو ہے، جو اسلام کی، ابھی وہ ایک طرف کہتے ہیں شیعہ جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں، کافر ہیں، اس کے اوپر جو بھی جائے گا اس کی مرگ کے اوپر، اس کی نماز جنازہ پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. انہوں نے مفتی، کیا نام ہے پرائم منسٹر،
امیر الدین مفتی واٹ ایور دا نیم. تو وہ جب وہاں پریزیڈنٹ تھا اس کے نماز جنازہ جو ایران کا، کوئی بولا ہے، کوئی بولا ہے تو پھر اپنا فتویٰ جو ہے وہ واپس لے لو. تو یہ دوہرا معیار کیوں؟ تو بہرحال جو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں چند چیزیں جو ہیں ان کے اوپر مکمل سختی سے قائم ہونا ہے. وہ یہی ہے جو آغا وسیم شروع دن سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، شروع دن سے کیا، اب میں تو ایک ڈیکیڈ پہلے کہہ رہا تھا، آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں ساری، کہ طالبان کو امریکہ میں امریکن جو ہے وہ ختم کرنے نہیں آئے، ان کو ایک طاقت بنانے آئے ہیں. وقت آنے کے اوپر ان کے جو ہے وہ افغانستان سونپ جائیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ یہاں ٹیررسٹ ہب بنے گا افغانستان میں، اور جس کا نشانہ پاکستان ہے. پاکستان اس لیے یار یہ اس نقطے سے ہرگز نہ ہٹیں خدا کے لیے. چیزوں کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکیں گے کہ جب اس کی جو مرکزی تھیم ہے جب آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. وہ صرف اور صرف یہی ہے. انہوں نے ٹھیک ہے وہ بڑے ان کو ہائی ہوپس دیے ہیں کہ ہم پشتونستان بنا دیں گے، بلوچستان بنا دیں گے. they damn care about پشتونستان اور بلوچستان. what they are after is اسلامک نیوکلیئر ایسٹ. اور اس کے لیے طالبان جو ہیں ہر زائنسٹ جو بھی نیٹ ورک ہے دل و جان سے اس کے ساتھ ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے جو اب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. تو جناب علی اگر میرے اختیار میں ہو میں تو سب سے پہلے ایک ڈیلیگیشن بھیجوں سارے اسلامک کنٹریز میں، اوکے، اور ان کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے جناب ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان جو ہے وہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، وہ جو ہمارا مشترکہ ایسٹ ہے، کیونکہ یہ ذوالفقار علی بھٹو اور قذافی وغیرہ نے یہ جو سارا نیوکلیئر شروع کیا تھا وہ ایک اسلامی بلاک کے لیے کیا تھا، اوکے. تو یہ جو ہیں افغان ہر صورت میں پاکستان کو نابود کر کے اور اس کے نیوکلیئر ایسٹ کو ختم کر کے اس کو ڈسٹروائے کر کے وہ اس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر صرف حملہ نہیں کر رہے، انہوں نے جناب آپ دیکھیے انہوں نے کیا یہ ٹیررسٹ نیٹ ورک جو ہیں زائنسٹ کے بنائے، داعش اور یہ النصرہ اور ڈفرنٹ نیمز، اوکے، لیکن ایک ہی درخت کی یہ مختلف شاخیں ہیں خوارج کے. تو وہ انہوں نے عراق کے اندر گئے، عراق کے اندر جا کے انہوں نے کہا کہ جی سارے جتنے بھی عراق جو تھا وہ کیا کہتے ہیں عرب دنیا کا جس کے پاس سب سے زیادہ ویپن اور ایک فوج جو ڈسپلن فوج تھی ان میں وہ اسی کے پاس تھی، کیا بولتے ہیں صدام کے پاس، اوکے. انہوں نے ان کے جہاز کو نکارہ کر دیا، ان کے کیا بولتے ہیں پورا جو ڈھانچہ تھا عسکریت کا اس کو بالکل ختم کر دیا. حتیٰ کہ میں یہاں پر ایک دو وہ عراقی لڑکوں سے ملا جو کہ سم ہاؤ بچ کے وہ بھاگ کے آگے تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ آئے ہیں طالب کیا بولتے ہیں داعش والے اور ان کے پاس صرف لائٹ ویپن سے اور وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ جو جیپیں ہوتی ہیں، تو وہ ہم نے اپنے کمانڈر کو کہا کہ ہم ان کو جو ہے یہاں روک سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں وہ آنے دو. انہوں نے ہمارے ساتھ قرآن پہ حلف لیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو اپنے رینکس میں شامل کر لیں گے، اوکے. تو کہتا ہے جو نوجوان فوجی تھے انہوں نے بات کو مان لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کے اوپر حلف لے لیا، وہ وہیں رک گئے، انہوں نے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے. کچھ سمجھدار تھے وہ بھاگ گئے. ان میں سے وہ دو ایک لڑکا تھا وہ جن سے میرے کوئی عراقی جاننے والے تھے وہ انہوں نے تعارف کروایا تھا. تو خیر بہرحال یہ تو انہوں نے پھر اس کے بعد سب کو کہا آ جاؤ جی ادھر سیدھے ہو کے، اور سب کو مار دیا. $thousands آر کilled، ینگسٹر اور ان کے فوجی جو ٹرینڈ تھے. تو وہ جو ہم نے اپنے کمانڈر کو کہا کہ ہم ان کو جو ہے یہاں روک سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں وہ آنے دو. انہوں نے ہمارے ساتھ قرآن پہ حلف لیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو اپنے رینکس میں شامل کر لیں گے، اوکے. تو
تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں لیبیا کا جتنا بھی دفاعی سٹرکچر تھا انہوں نے وہ ختم کر دیا، سیریا کا یہ وہ. تو ہم آج یہ سمجھ لیں کہ یہ اب پاکستان کی باری ہے. میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ اب پاکستان کے اوپر ہے. اور آئیڈیل ان کو لوکیشن اور لوگ مل گئے ہیں جو پاکستان سے ہندوؤں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. دس از فیکٹ. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے لیکن یہ فیکٹ ہے. اوکے، ہم اگر اس ریالٹی کو جو ہے نہیں قبول کرتے پھر ہم اس مسئلے کو بھی نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ان کا جو نعرہ ہے، قومی نعرہ ہے، وہ پاکستان ہمارا دشمن ہے اور اس کو نابود کرنا ہے. یہ تو ہندوؤں کا بھی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب بن گیا ہے، ایک دوسرا ملک ہو گیا ہے لیکن یہ ہمارے انڈر رہیں، کشمیر پر کوئی ڈیمانڈ نہ کریں، اس طریقے سے جو ہے مسئلہ چلتا رہے. لیکن یہ جو ہے بالکل سچی بات ہے، وہ پاکستان کو ہر صورت ختم کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل کی اتنی خواہش نہیں ہے پاکستان کو ختم کرنے کی ہندوستان کو جتنی ان کی ہے. اب ان کو کون سمجھائے کہ پاکستان ختم ہوا تو آپ بھی ختم ہو جائیں گے. ہم تو بفر زون ہیں بٹوین یو اینڈ انڈیا، اور انڈیا جو بت پرست ہیں تو مسلمان ڈزن میٹر وہ کالے ہیں یا پیلے ہیں یا دال خور ہیں یا کروت خور ہیں، ڈزن میٹر، وہ تو ان کے دشمن ہیں. تو یہ بڑی خوش فہمی ہے ان کو کہ یہ جناب ہندوستان، اور جب پاکستان ختم ہو جائے گا ہندوستان اور ہم شیر و شکر ہو جائیں گے افغانستان ہو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو مسئلہ یہی ہے کہ ان کے اوپر جب آپ طالبان ان سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم وہ رجیم چینج، رجیم دوسری کون سی آ گئی، وہ کون سی آپ کی فرینڈلی ہو جائے گی. اور پھر یہ کہنا کہ طالبان کے وقت میں پاکستان میں یہ داعش کیا بولتے ہیں، TTP ہے کیا، وہ اس وقت کی تو نہیں ہے. وہ تو حامد کرزئی کے وقت میں بھی ٹیررزم کر رہے تھے. وہ اشرف غنی کے دور میں بھی اس وقت پاکستان جو ہے وہ وہاں نہیں کر سکتا تھا، کیا ایئر سارٹس نہیں ہو سکتی تھیں ان کے سٹیز میں کیونکہ وہاں آلریڈی امریکن تھے. تو اگر پھر جب امریکن آ جائیں گے تو پھر بھی جو ہے یہ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے وہ مطلب کہہ رہا ہے کہ مجھے بگرام آنے دو کہ کل، کیونکہ اس کو پتا کہ یہ تو پلان ہی انہی کا ہے، یہ پلان ہی انہی کا ہے کہ ایک طرف سے ان کو پیسے بھی دیتے جاؤ اور دوسرا یہ بھی کہو کہ ہمارے قیدی چھوڑ دو. یار ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ایک وہ ڈالر کم کر دیں کہ بھی ہم آپ کو اتنے ڈالر سے کم، $1 کم دے رہے ہیں، اس وقت دیں گے ایک پورا ڈالر جب آپ ہمارے قیدی. یہ تو ساری ڈرامے بازیاں ہیں. ماچودوں نے سارا لوگوں کو جو ہے فالس فلیگس کے اوپر دنیا میں تیسری عالمی جنگ کروا دیں گے. تو یقیناً نہ تو ان کا زائنسٹ فورسز کا جو ہے، جو دنیا کے اندر جو ڈیپ سٹیٹ ہے، اس کا ایک ہی فوکس ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو آلریڈی وہ بد نصیبی سے پاکستان کے وجود سے، پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں. آئیڈیلی ان کو اب ڈالر مل رہے ہیں، ان کو ایک پلان مل گیا ہوا یہ کام کریں، اور وہ اس کو خوش دلی سے کر رہے ہیں، پورے جذبے سے کر رہے ہیں. تو یہ مذاکرات وغیرہ ایسے فضول ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ اور اگر اتنا ہی ہے تو ان کو کہیں جی ڈسپیوٹ کیا ہے. اوکے، ہمارا آپ کے ساتھ ڈسپیوٹ جو ہے ظاہر شاہ کے وقت میں بھی وہ ڈیورن لائن پر تھا، اور باقی حکومتوں کے دوران میں بھی یہی ہے نا، یا کوئی اور ہے. اوکے، تو وہ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو پاکستان کے جو پشتون لوگ رہتے ہیں، جو آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جو آپ سے زیادہ مطلب چیزوں کو سمجھنے والے ہیں، ہر فیلڈ میں آپ سے زیادہ انہوں نے نام روشن کیا ہے، اور وہ آزادی پسند ہیں، اور وہ اس معاملے میں خود مختار ہیں. تو یہ ان کا فیصلہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ تو وہ ہو
جو کہ ان کو کہا سکھوں کے ساتھ ہم مشترکہ لڑتے ہیں. جب میدان جنگ میں آئے وہ خٹک اور یوسف زئی وغیرہ تو جناب وہ جنگ کر رہے تھے. اگلے مورچوں پر یہ تھے لوکل پٹھان جو تھے تو پیچھے سے یہ بھاگ گئے. میں دیکھیے یہ آپ کیسی صورت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لاروبار کیسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یا تو کہیں کہ ایسا ہوا ہی نہیں پھر تو میں مانوں نا. یا تو وہ افر سیاب خٹک آگے کہے کہ ایسا یہ ایسے جھوٹ ہے تاریخ میں تو کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. افغانوں نے تو آگے بڑھ کے سکھوں کا مقابلہ کیا تھا. یا تو یہ کہیں نا, یا یہ کہیں کہ وہ کیا نام ہے سلطان سردار سلطان طلائی وہ دولت اکٹھی کر کے سکھوں کے آنے سے کابل آنے سے پہلے ہی کابل بھاگ گیا تھا. کہیں کہ یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے. صحیح پھر نیشنلسٹ ہوں گے نا, پھر صحیح لڑبڑ ہوں گے. تو یہ ایسا مسئلہ جو ہے یہ اب ان چیزوں کو سمجھنے کا وقت ہے. یہ میڈنیس میں جو پاکستان کے لیے انہوں نے مسائل کھڑے کر دیے ہیں یہ زیادہ پھر فائر بیک ہمیشہ ہسٹوریکلی ایسا ہوا ہے. فائر بیک ہوا کوئی اللہ کی قدرت بھی ہوتی ہے, کوئی اللہ کی بھی حکمت ہوتی ہے. ڈی سٹیبلائز کرنے چلے تھے داؤد خان کے وقت سے ظاہر خان کے وقت سے پاکستان کو, لیکن وہ فائر بیک ہوا اور اس میں پاکستان کا کوئی دخل نہیں ہے. اور ٹرننگ پوائنٹ کو چھوڑ کر دیکھیے جی ہسٹری کی جو ریسنٹ ہسٹری آف افغانستان کا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہاں سور ریولوشن آیا اور اس کے بعد وہاں سول وار شروع ہوئی, اس میں پاکستان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. بلکہ داؤد جو ہے وہ اس شک میں تھا کہ یہ کوئی نہ کچھ ہونے والا ہے یہاں. وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کہہ رہا تھا سیکیورٹی کے لیے ہمیں پرووائڈ کریں اور ہم مطلب جو ہے آئندہ کے جو خطرات ہیں ان سے نپٹ سکیں. یہ ابھی سلسلہ سارا شروع ہوا تھا. وہ یعنی he could smell it کہ things are going to happen very soon. اوکے, تو اس میں پاکستان کا تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. جو ہسٹری کی جو ریسنٹ ہسٹری کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے کم از کم 4-5 ملین افغان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اوکے, اور وہاں کیا بولتے ہیں رشین کی جو آمد ہوئی ہے, از اٹ پاکستان فالٹ؟ نو. جن لوگوں نے آپ کہتے ہیں آپ کی تاریخ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نجیب نے 15 لاکھ لوگوں افغانوں کا قاتل ہے, اب آپ اس کو شہید بھی کہہ رہے ہیں اور کیا بولتے ہیں اور عظیم رہنما بھی کہہ رہے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں. پھر وہی کہ جی دیکھیے میرے بھائیوں افغانوں خدا کے لیے یا تو کہو کہ نہیں رشین نے 1.5 ملین افغانیوں کو نہیں مارا, یا تو یہ کہو اوکے اس لیے وہ ہمارے دوست ہیں, اس لیے وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے سگے ہیں, یہ تو پاکستانیوں نے مارا ہے. یا یہ کہو یار یہ کوئی بات ہے. تو اس لیے میں تو پھر یہی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہتا ہوں, اور پھر یہی ہے کہ پاکستان کو کوئی ہوپ نہیں رکھنی چاہیے کہ بھی وہاں کوئی رجیم چینج ہو جائے گی اور بعد میں اچھا ہو جائے گا. یہ وہ نہیں, ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہاں جب تک کہ ایک ہی ہے کہ وہ باور کروا دیں افغانیوں کو کہ آپ پہلے ہمارے ملک کو تو تسلیم کرو. انہوں نے جو تسلیم کی ایسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب وہ بین الاقوامی جو سرحد ہے اس کو مانے. وہ مانتے نہیں ہیں اور آپ مانچو دو وہاں پر اپنی ایمبیسی رکھی ہوئی ہے آپ نے, کیوں آپ بھی نہ اس کو ریکگنائز کرو. انہوں نے نہیں کیا ہوا تو آپ کیوں کر رہے ہو پھر؟ تو یہ ہمارے یہاں جو ہے بہت سارے نقص پایا جاتا ہے. تو یہ جناب عالی اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہوگا کہ وہ ان کو کوئی جدید ہتھیار دیں گے کابل کو. جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جنگ کابل سے کروائیں گے, کیونکہ ہندوستان کبھی یہ رسک نہیں لے سکتا
کہ پاکستان کے اوپر فل فلیج حملہ کر دے اپنی طرف سے، کیونکہ اس کا انجام جو ہے وہ ایٹمی جنگ کی صورت میں ہوگا. اگر افغانستان کی طرف سے یہ ہوگا تو اس میں ایٹم کا استعمال نہیں ہوگا. اوکے، تو اس میں یہی ہے کہ کوئی ایسے وہ راکٹ پھینکیں گے جو پاکستان کے ان کے نشانے لگائے ہوئے ہیں، جہاں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پاکستان کے نیوکلیئر کوئی ہیں. تو یہ چیزیں وہ راکٹ آ کے دیکھیں گے کہ ان کی کتنی سیکیورٹی ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لگ گیا، کوئی ایسا ہو گیا تو جس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ کابل سے آئیں گے، یعنی افغانستان سے آئیں گے، اور اس کے لیے ہندوستان ان کو ایسے میزائل ضرور دے گا. ناٹ اونلی ہندوستان بلکہ امریکن اور کیا بولتے ہیں اسرائیل وغیرہ. تو اصل میں یہ اب وہ اس اسٹیج پر آگئے ہوئے ہیں کہ اب پاکستان کے خلاف کوئی بڑے میزائل پھینکیں گے ان ایریاز پر جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی ایسی سینسٹیو ان کی ہیں. تو وہ خدا نہ خواستہ ایسا اگر یہ ضرور یہ ہونے والا ہے وہاں سے یہ راکٹ پھینکیں گے ایسے. اس کو کیسے ہم دیکھتے ہیں، کیسے اس کو لیں گے، کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے، یٹ ٹو بی سین. اور پھر اس کے بعد جو ہے حالات مزید خراب ہوں گے، بہت خراب ہوں گے. اور یہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کا دفاع، افغانستان کے دفاع کی بھی یہ اس میں جو ہے وہ ہے ضمانت ہے. اوکے، کیوں کہ بائے نام تو ہم سارے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کرتوت اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم تو مسلمان، اور مسلمانوں سے نفرت ہے ہندوؤں کو اور مشرکین کو اور یہود و نصارہ کو. یہ اللہ کا حکم ہے، میں تو میرا تو نہیں کہنا. تو اب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو ایک ضمانت ہے کہ یہاں ہماری پروٹیکشن ہو سکتی ہے، وہ عزائم جو زائنسٹ کے ہیں اس کو ہم مطلب وہ ہماری دفاعی کیپیسٹی ہے، اگر یہ ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے پھر یروشلم سے چلیں گے 2 گھنٹوں تک کابل میں بھی آ جائیں گے. تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں سمجھ. تو اصل بات صرف یہی ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یہ جو بھی ٹیررزم اور جو بھی افغانستان کے اندر حکومت ہے طالبان کی ہے، اس سے پہلے کی بھی جو بھی جتنی بھی ہوئیں گی، جو آج بھی ہے، جو آئندہ بھی ہوں گی، ان کو زائنسٹ نے صرف یہی ہدف دیا ہوا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ڈی نیوکلرائز کرنا ہے. دس از دا ایجنڈا. اس کو ایسے دیکھو ویسے دیکھو، ایجنڈا یہی ہے.